بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا سر جی، لائٹ مین بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تو ابھی اس پٹی پر ایک ہی پاؤں کا وزن ڈالا تھا کہ یہ پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان کے سوال جواب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لائٹ مین اگر مشکوک آدمی ہوتا تو عین حادثے کے وقت اس آہنی جال پر ٹنگا نہ رہتا، اور اگر وہ واقعی کسی سازش میں شریک تھا تو پھر اس کا وار خالی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دیکھ بھال کر عین موزوں وقت پر آہنی پٹی گراتا جب ستارہ اس کی زد میں ہوتی۔ میں نیچے گری ہوئی پٹی کا جائزہ لے چکا تو اشارے سے اسٹول نما سیڑھی اپنے قریب منگوائی اور اس پر چڑھ کر اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں سے پٹی ٹوٹ کر گری تھی۔ جائزے کے بعد کم از کم یہ تصدیق ہو ہی گئی تھی کہ آہنی پٹی کا گرنا محض اتفاق نہیں تھا۔ وہ پٹی دونوں طرف ویلڈنگ کے ذریعے جال سے جڑی ہوئی تھی اور دونوں طرف صرف ایک انچ حصہ ویلڈنگ شدہ تھا۔ اس حصے کو لوہا کاٹنے والی آری کے ذریعے تقریباً پورے کا پورا کاٹ دیا گیا تھا، بس برائے نام جڑا رہنے دیا گیا تھا۔ لائٹ مین کا پاؤں پڑتے ہی وہ پٹی مکمل طور پر علیحدہ ہو کر گر پڑی تھی۔ جس کسی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا وہ بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ آہنی پٹی اور لائٹس ستارہ ہی کے سر پر گرتی، بہرحال جس پر بھی گرتی زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ ہماری ہی فلم کمپنی کا آدمی ہوتا اور اس قسم کے حادثوں سے کمپنی کے کام اور ساکھ دونوں کو نقصان پہنچا کرتا ہے، وہ ہمیں اٹھانا پڑتا۔ میں سٹول نما سیڑھی سے اتر آیا۔ آفاق اب بھی سخت لہجے میں لائٹ مین سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں نے آفاق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ مغز کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کسی اور کا ہی کام معلوم ہوتا ہے۔ میری یہ بات سن کر لائٹ مین نے گویا اطمینان کی سانس لی۔ اسٹوڈیو مینیجر اس وقت شاید کہیں قریب ہی موجود تھا اور اسے اس واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا فلور پر آیا۔ میں تو اسے پہچانتا نہیں تھا۔ آفاق نے مجھے بتایا، سر یہ نسیم صاحب ہیں، اس اسٹوڈیو کے مینیجر۔ کیا ہوا آفاق صاحب؟ اس نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ آفاق نے اسے بتایا اور جب وہ بات ختم کر چکا تو میں نے کہا، اس پٹی کو آری کے ذریعے کاٹا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈیو میں شوٹنگ کرنا کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی فلم کی کاسٹ سازش کا شکار ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ میرے لہجے میں غیر ارادی طور پر بے پناہ سختی اور سرد مہری دارائی تھی۔ مینیجر یوں تو خاصا درست مزاج اور چلتا پرزہ معلوم ہوتا تھا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو کچھ گڑبڑا سا گیا اور معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ اسٹوڈیو میں آج تک ایسا حادثہ نہیں ہوا، لوہے کا یہ جال اتنا بوسیدہ بھی نہیں ہے۔ اس نے اوپر دیکھا اور اگر اسے آری سے کاٹا گیا ہے تب بھی اس کے بارے میں کوئی اندازہ ظاہر کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں سینکڑوں ملازم ہیں اور سب ہی آزادانہ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ الجھن زدہ سے انداز میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے کے بعد بولا، لیکن آخر کسی کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کسی کی ایسی کیا دشمنی تھی کسی کی آپ لوگوں سے؟ انداز خود کلامی کا سا تھا، اس نے کسی کو خاص طور پر مخاطب نہیں کیا تھا۔ ہمیں بھی یہی جاننے کا اشتیاق ہے اور ہم اپنے طور پر جاننے کی کوشش بھی کریں گے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اگر آپ پسند کریں تو اس واقعے کی پولیس میں رپورٹ درج کرا دی جائے، مینیجر بولا۔ فی الحال ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، میں نے بدستور خشک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں لائٹ مین سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اچھی طرح پورے آہنی جال کے تمام جوڑوں اور نٹ بولٹوں وغیرہ کا جائزہ لے لے۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو شوٹنگ جاری رکھیں، آپ کو جتنا بھی ایکسٹرا ٹائم درکار ہو آپ لگائیں، ہم اس کا کرایہ چارج نہیں کریں گے۔ مینیجر نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری اور لائٹ مین کو ہدایت دینے کے بعد رخصت ہو گیا۔ شوٹنگ جاری رکھنی ہے؟ میں نے آفاق سے پوچھا۔ ہاں، آج تو ہم یہ سین کر کے ہی چھوڑیں گے، البتہ ستارہ سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ ستارہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، کیوں میڈم، آپ کی ہمت جواب تو نہیں دے
لے گئی۔ وہ مسکرایا۔ میڈم اتنی کم ہمت نہیں ہے، یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ستارہ سنجیدگی سے بولی۔ البتہ جو ڈائلاگ میں نے اتنی مشکل سے یاد کیے تھے وہ ایک دم دماغ سے نکل گئے ہیں۔ اب تھوڑا وقت اور لگے گا، اور اب میں ٹہل کر نہیں، آرام سے ایک کونے میں بیٹھ کر یاد کروں گی۔ وہ اسکرپٹ سنبھال کر یوں ایک کرسی پر بیٹھ گئی گویا اسکول کی کوئی طالبہ سبق یاد کر رہی ہو۔ دو لائٹ مین اوپر چڑھ کر آہنی پٹیوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد جا کر بالآخر شوٹنگ شروع ہونے کی نوبت آ ہی گئی، جو میرے لیے بڑا بور کام تھا۔ بار بار ری ٹیک ہوتی تھی۔ ایک مکالمے کے لیے کیمرہ کبھی سٹارٹ ہوتا تھا، کبھی بند، کبھی لائٹوں کے زاویے تبدیل ہوتے تھے اور کبھی کیمرے کی جگہ کبھی ستارہ مکالمے میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر جاتی تھی اور کبھی کوئی دوسرا اداکار۔ کچھ دیر بعد میں بور ہو گیا۔ ویسے بھی اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ شوٹنگ بغیر کسی گڑبڑ کے جاری رہ سکے گی۔ چنانچہ میں نے آفاق، ستارہ اور دیگر لوگوں کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ فلور سے باہر آتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہی وہ شوٹنگز تھیں جنہیں دیکھنے کی حسرت میں لڑک پن میں ہم گویا مرے جاتے تھے۔ اگلے ایک ماہ میں بے حد مصروف رہا۔ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ٹیکسٹائل کے 2 بیمار کارخانے بھی میں نے پچھلے دنوں خریدے تھے، جن کے مالکان ہر جتن کر کے تھک گئے تھے مگر وہ چل کر نہیں دیتے تھے۔ لیبر نے ان کا ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ میں نے یہ کارخانے خریدنے سے پہلے ان کے حالات کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا، اپنے ساتھیوں سے مشورے کیے تھے۔ بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بعض جگہ سیٹھ لوگ مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں اور ہر طریقے سے انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں، لیکن بعض جگہ ورکر بھی زیادتی کر رہے ہیں اور مالکان کو کمزور پا کر انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں اور در حقیقت مزدور لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر اپنا ہی نقصان کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کارخانوں میں میجر شیئرز 2 بھائیوں کے تھے اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کارخانوں کے معاملات کو تھوڑی سی سختی اور طاقت سے چلانے کی ضرورت ہے اور کوئی خاص خرابی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں یونٹ میں نے خرید لیے تھے اور کچھ ہی عرصے میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ ان کارخانوں کی وجہ سے بھی میری مصروفیت میں اضافہ رہا تھا۔ ادھر کراچی میں بھی سلسلے بہت پھیل گئے تھے، وہاں ہوٹل کا کام بھی بہت پروگریس میں تھا۔ سیٹھ کرامت ہمارے ساتھ بہت سیٹ چل رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم شریفوں کے ساتھ حد سے زیادہ شریف ہیں اور ہم سے بدمعاشی کر کے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے ساتھ شرافت سے چلنے میں فائدہ ہی فائدہ تھا۔ وہاں ہوٹل کی تعمیر کے سلسلے میں ابتدائی مراحل بڑی تیزی سے طے ہو رہے تھے۔ اوپر سے سیٹھ رمضان نے شپ بریکنگ کے کام میں میرا کچھ سرمایہ پھنسا دیا تھا۔ میری طرف سے قائم ہونے والی کمپنی نے یونان سے جو پہلا ہی نکارا جہاز خریدا، اس کی بریکنگ کے دوران ہی وہ 2 جہاز اور آ گئے اور ان میں زبردست منافع ہوا۔ لاہور اور کراچی دونوں جگہ میرے گروپ آف کمپنیز کے چھوٹے بڑے سبھی یونٹ شاندار منافع دے رہے تھے اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا تمام کاروبار بغیر قرضوں کے چل رہا تھا، ورنہ کاروبار کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ بعض بہت بڑے اور مستحکم نظر آنے والے کاروباری ادارے اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی سیل ویلیو نہیں ہوتی، یعنی اگر انہیں فروخت کیا جائے تو ان پر قرضے اور سود ہی اتنا نکل آتا ہے کہ فروخت کرنے والے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن میرا گروپ آف کمپنیز بہت سے دوسرے گروپس کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کے باوجود مستحکم اور ٹھوس تھا۔ ضرورت پڑنے پر مجھے بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں سے بہت بڑے قرضے بھی مل سکتے تھے۔ کاروبار کی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے سیٹھ جن کا اپنا ریزرو پیسہ کروڑوں میں تھا اپنے کاروبار جان بوجھ کر قرضوں پر چلا رہے تھے۔ اس میں ان کی اپنی بہت سی گفتنی اور ناگفتنی مصلحتیں تھیں جن کے ذکر سے بات خواہ مخواہ طویل ہو جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ میری خواہش کے مطابق کاروبار اتنا پھل پھول گیا تھا کہ میں نے زیر زمین دھندے تقریباً مکمل طور پر ہی سمیٹ دیے تھے۔ حالانکہ کبھی کبھی دل میں لالچ آتا تھا کہ میں نے بہت بڑی آمدنی کا دروازہ خود پر بند کر لیا تھا، جبکہ اب میرے لیے وہ کام نسبتاً بہت آسان ہو گیا تھا کیونکہ اب وسائل زیادہ تھے، رابطے زیادہ تھے، اثر و رسوخ زیادہ تھا اور کئی طرح کی آڑ میسر تھی۔ مال کی آمد اور ترسیل میں اب بڑی آسانیاں ہو سکتی تھیں۔ بلیک منی
منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرنے کے کئی ذرائع میسر تھے۔ غرضی کے پہلے کے مقابلے میں بہت آسانیاں تھیں، لیکن پھر بھی اب دل نہیں مانتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جب خدا جائز ذرائع سے اتنا دے رہا ہے تو خواہ مخواہ اپنے ضمیر کے سامنے سرنگوں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ میں بہت سے ایسے بڑے بڑے سیٹھوں کو بھی جانتا تھا جن کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کالے دندوں میں ملوث تھے، بلکہ موقع ملنے پر وہ منشیات جیسی مکروہ اور مہلک چیزوں کی زیر زمین تجارت اور اسمگلنگ میں بھی ذرا نہیں ہچکچاتے تھے، اور بہت سے با اختیار لوگ ان کے شریک کار تھے، ان سے حصے وصول کرتے تھے۔ منشیات کے دندے میں تو خیر میں نے کبھی ہاتھ ڈالا ہی نہیں تھا، لیکن اب باقی سلسلے بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیے تھے۔ تاہم میرے بیشتر ساتھی اب بھی وہی پرانے لوگ تھے۔ میں نے انہیں بڑے بڑے اہم عہدوں پر رکھا تھا، بعض مقامات پر تو وہ بالکل خود مختار تھے، روپے پیسے کے معاملے میں وہ جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ میں نے جب بھی انہیں چیک کیا ایماندار اور وفادار ہی پایا۔ ضمیر نام کی چیز ان کے اندر بھی زندہ تھی، اور مواقع میسر ہونے کے باوجود انہوں نے بھی ناجائز دندوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کسی نے لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے طور پر بھی کوئی دندہ جاری رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ جب انہیں ویسے ہی تمام عیش و عشرت آرام میسر تھا تو خاردار راستوں پر چلنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے ساتھ ان کی جان نثاری اب اور بھی پختہ ہو گئی تھی، اور زندگی کے بارے میں ہمارا ایک مشترکہ سا لائحہ عمل بن گیا تھا کہ حتی الامکان ایمانداری سے چلو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، لیکن کوئی اگر ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے، بدماشی دکھائے، کوئی ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرے تو اسے ہرگز مت بخشو، بلکہ اگر کہیں اور بھی کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی کمزور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا یہ نصب العین بنانے کے بعد ہم بہت مطمئن تھے۔ بوقت ضرورت ہم اب بھی ایک سینڈیکیٹ کی طرح، ایک گروہ ہی کی طرح اپنا کام کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ آن پڑتا تھا تو فوراً ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میرے آدمیوں کے درمیان رابطہ قائم ہو جاتا تھا۔ ٹیلی فون، ٹیلیکس، وائرلیس، چھوٹے ٹرانسمیٹر، غرضی کے رابطے کے لیے ہمیں ہر چیز میسر تھی۔ ضرورت کے مطابق ہتھیار بھی میسر تھے، لیکن اب ان کے استعمال کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ میرے آدمیوں میں ہر طرح کی صلاحیتیں رکھنے والے شامل تھے، اور ہر ایک اپنی جگہ بے مثل تھا۔ خیر یہ سب باتیں تو ضمنی طور پر درمیان میں آ گئی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ مہینہ بہت ہی مصروف گزرا، مجھے سونے کے لیے بھی بہت کم وقت ملتا تھا۔ اس دوران امریکہ کا بھی ایک چکر لگانا پڑا۔ بیورلے ہلز میں اس کمپنی کا دفتر تھا جس کے نام پر ہم ہوٹل بنانا چاہ رہے تھے۔ میں گیا تو پھر اجازت نامہ لے کر ہی آیا، گو کہ یہ اجازت نامہ مشروط ہی ہوتا ہے۔ ہوٹل کی تعمیر کے بعد کمپنی کا وفد آ کر معائنہ کرتا ہے کہ ہوٹل کا معیار کیا ہے، پھر اس کی سہولیات اور معیار کے مطابق ہی اسے 5 سٹار یا 4 سٹار کا گریڈ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اصل مرحلہ تو طے ہو ہی گیا تھا، باقی کاموں کا انحصار تو خود ہم پر تھا۔ ہوٹل کے لیے سائٹ پہلے ہی موجود تھی، زمین کا بیانہ ہم دے چکے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد ہم نے سودا فائنل کر دیا اور تعمیر کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ مختلف کمپنیوں سے مختلف کاموں کے سلسلے میں ٹینڈر طلب کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور ہر روز کی رپورٹ رات کو مجھے فون پر ملتی تھی۔ ان حالات میں ظاہر ہے فلم کی طرف سے میرا دھیان بالکل ہٹ گیا تھا، حالانکہ اس دوران ہماری کئی شوٹنگز بخیر و عافیت ہو چکی تھیں۔ آفاق بہت خوش تھا، وہ شوٹنگ بخیر و عافیت ہو جانے کی اطلاع فون پر دیتا، تب مجھے یاد آتا کہ ہماری کوئی فلم کمپنی بھی ہے۔ اسٹوڈیو میں ہماری شوٹنگ کے دوران لائٹ گر جانے کی خبر اخباروں میں آ گئی تھی، جس کی سرخیاں کچھ اس قسم کی لگی تھیں کہ مشہور فلم سٹار ستارہ خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئیں۔ ہماری کمپنی کا نام بھی آیا تھا، اور میں بھی یہ محسوس کر کے قدرے حیران بھی ہوا تھا کہ اخباروں کے فلمی ایڈیشنوں میں اس چھوٹے سے واقعے کو گویا خاص طور پر اچھالا گیا تھا، اور بڑے لمبے چوڑے تبصرے اور قیاس آرائیاں بھی کی گئی تھیں، جن میں ضمنی طور پر یہ ذکر بھی کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی اسی فلم کی ایک اور شوٹنگ کے دوران فلم سٹار ستارہ ہی ایک جان لیوا حادثے کا شکار ہوتے ہوتے رہ گئی تھیں، جب گھوڑا پاگل ہو کر انہیں پیٹھ پر لادے نہ جانے کس طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ واقعہ
مبہم انداز میں تحریر کیا گیا تھا، لیکن اس میں فلم اور کمپنی کے نام کا بار بار ذکر کیا گیا تھا، گویا تبصرہ وغیرہ لکھنے والے یہ ذہن نشین کرانا چاہتے ہوں کہ اس فلم یا شاید اس کمپنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر یا کوئی نہ کوئی نحوست ہے۔ حالانکہ جس وقت وہ گھوڑے والا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت کسی اخبار میں اس کا ذکر نہیں آیا تھا، اور میرا خیال یہی تھا کہ وہ واقعہ کسی اخبار نویس کے علم میں نہیں آ سکا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ ان واقعات کے پیچھے جو ہاتھ کار فرما تھا وہ اس کے تشہیری پہلو کی طرف خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ میری مصروفیات نے مجھے اس پہلو پر زیادہ سوچ بچار کرنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں تو اس دوران ستارہ کے گھر بھی نہیں جا سکا تھا، غمِ جانا بلا دیا تھا۔ 2-3 دن اس کا فون بھی آیا، لیکن میں تینوں مرتبہ دفتر میں ہی موجود تھا، اور اس کا پیغام ملنے کے بعد جب میں نے اس کے ہاں فون کیا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ ایک دن جب کہ میں کراچی کا ایک روزہ دورہ کرنے کے لیے واپس آ کر سہ پہر کے وقت دفتر پہنچا ہی تھا کہ میری سیکرٹری نے اطلاع دی کہ آفاق اور ستارہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو وہ دونوں اکٹھا میرے دفتر آئے تھے۔ میں نے فوراً انہیں بلا بھیجا، اور جب وہ میرے کمرے میں پہنچے تو اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ آفاق حلیے کے اعتبار سے تو کچھ تھکا تھکا لگ رہا تھا، یعنی اس کا شیب بڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے شکن آلود تھے، لیکن حرکات و سکنات سے وہ بڑا پرجوش اور مستعد لگ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج کل وہ بہت محنت کر رہا تھا اور اپنے کام سے بڑا مطمئن اور مسرور تھا۔ ستارہ کسی نہایت ہی نفیس کپڑے کی بہت ہی خوبصورت میکسی میں تھی اور ہمیشہ کی طرح حسین اور پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی آمد سے گویا ماحول جگمگا اٹھتا تھا اور فضا کسی نہ کسی مسحور کن کلون کی مہک سے خوابناک سی ہو جاتی تھی۔ کم وقت کو ملبوسات، میک اپ اور خوشبوؤں کے استعمال کا سلیقہ آ گیا تھا۔ اس کے نئے نقش حسن کے کسی بلند و بالا معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، لیکن مجموعی طور پر وہ 50 حسین عورتوں سے بہتر نظر آتی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر میں نے سحرزدہ سے لہجے میں کہا، آج تمہیں میرے دفتر نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج تو یہ حسین حسن بلا خیز میرے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی اور ایئر کنڈیشنر کے سامنے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ آفاق بھی بیٹھ گیا۔ میں میز کے عقب سے نکل کر ان کے مقابل بیٹھ گیا اور ایک بار پھر ستائشی انداز میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے کہا، منہ کی تعریف تو منہ دیکھ کر ہی کی جاتی ہے نا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں آہستگی سے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بڑے آدمی بن گئے ہو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو۔ اس نے لفظ اتنے پر خوب زور دیا، تم سے تو ملنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک دنیا ہم سے ملنے کو ترستی پھرتی ہے اور ہم تم سے ملنے کی آرزو لیے پھر رہے ہیں۔ انہیں میں اپنی زندگی کے انتہائی بد نصیب لمحے شمار کروں گا جب تم نے مجھ سے ملنا چاہا، لیکن میں بدبخت نہ جانے کہاں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی مصنوعی باتیں مت کیا کرو۔ ستارہ نے ملائمت سے کہا، گویا مجھے مشورہ دیا، تمہاری زندگی میں اب جذبات و احساسات کا گزر کم ہی رہ گیا ہے، تم تو بس روپیہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہو۔ روپیہ کمانے میں بے شک لگا ہوا ہوں، لیکن مشین بہرحال نہیں بنا ہوں۔ میں نے توسیع کی، میرے محسوسات، میری انسانی صفات، حتیٰ کہ میرا ضمیر بھی بدستور زندہ ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، اور میری یہ بھاگ دوڑ، یہ افراتفری بھی کچھ عرصے کی ہے۔ میرے کچھ مقاصد ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے تو میں دولت کا تعاقب کرنا چھوڑ دوں گا۔ سب یوں ہی کہتے ہیں، ستارہ منہ بنا کر بولی، لیکن دولت کا تعاقب انسان کبھی ترک نہیں کرتا۔ دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشہ ہے جو انسان کی رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ اس نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر دولت کمانے کی جدوجہد ترک کر دی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت قناعت پسند ہو جاؤں گا، اس لیے دولت کا تعاقب چھوڑ دوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسا نظام سیٹ کر دوں گا جس میں مجھے آج کل کی طرح بہت زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک خاص حد تک دولت خود ہی سمٹ کر میری طرف آتی رہے گی، مجھے صرف اتنی قربانی دینی پڑے گی کہ اس خاص حد پر قناعت کر لوں، اور میرا خیال ہے یہ میں کر ہی لوں گا۔ اتنا حوصلہ اور قوت ارادی مجھ میں ہے، میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس پر قابو پا لوں گا، کیونکہ اس
اس وقت مجھے اور بہت سے ضروری کام کرنے ہوں گے جنہیں میں نے فی الحال ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔ ستارہ صوفے پر نیم دراز ادھ کھلی سی آنکھوں سے ایک لمحے میری طرف دیکھتی رہی، جیسے میرے مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر وہ جیسے تھکن سے پیچھا چھڑا کر سر جھٹکتے ہوئے اور سنبھل کر سیدھی بیٹھتے ہوئے بولی، ہم یہاں دولت کے فلسفے اور تمہارے مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے نہیں آئے۔ ایک تو تم باتونی بہت ہو، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا لیتے ہو۔ میں نے کبھی کسی اچھے بزنس مین کو اتنا باتونی نہیں دیکھا۔ میں نے بزنس مین ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف مین ہوں، بزنس تو خود بخود میرے ہاتھوں میں سمٹ آیا ہے۔ خیر تم بتاؤ کیا بتا رہی تھی؟ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم دونوں نے بنفس نفیس اکٹھے یہاں آنے کی زحمت کی ہے تو کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ ستارہ آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولی، بھائی اب تو تم بولو، تمہاری باری ہے۔ خدا کا شکر ہے اب دونوں کے ہوتے ہوئے مجھے بھی موقع میسر آیا۔ آفاق نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اس کے انداز پر ہم دونوں ہی کو ہنسی آ گئی۔ آفاق خود بھی مسکرا دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آج ستارہ پھر ایک خوفناک حادثے سے دو چار ہوتے ہوتے بچی ہے۔ اوہ، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آفاق نئی سگریٹ سلگا کر کش لینے کے بعد بولا، اس وقت شوٹنگ میں سین کچھ اس قسم کا تھا کہ چند نقاب پوش ستارہ کو اغوا کرنے کے ارادے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہوتے، لیکن ستارہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر ان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ خنجر وہی مخصوص ساخت کا تھا جو عموماً شوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی نوک جب کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے تو پورا پھل دستے میں چلا جاتا ہے۔ شوٹنگ میں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بظاہر اس خنجر کو کسی کے جسم میں گھونپا جاتا ہے، لیکن در حقیقت پھل دستے میں چلا جاتا ہے، اور جس شخص پر وار کیا جاتا ہے اس کے لباس تلے رنگ سے بھرا ہوا غبارہ چھپا ہوتا ہے، جسے عین اسی وقت پھوڑنے کا انتظام موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا لباس خون میں تر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آفاق نے ایک اور طویل کش لینے کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اس وقت ریہرسل چل رہی تھی اور سین میں استعمال ہونے والی مصنوعی بندوقیں اور وہ خنجر ایک طرف میز پر رکھا تھا۔ ریہرسل کے دوران ہم ذرا سستانے لگے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ میں اتفاق سے اسی میز کے قریب کھڑا چائے پی رہا تھا۔ چائے ختم کر کے کپ رکھ کر میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر خنجر اٹھا لیا اور باتیں کرتے کرتے بے دھیانی میں ایک انگلی سے اس کی نوک پر دباؤ ڈالا تو اس کا پھل دستے میں جانے کی بجائے میری انگلی میں اترتے اترتے رہ گیا۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر انگلی مجھے دکھائی جس پر چھوٹا سا زخم نظر آ رہا تھا۔ آفاق بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے گھبرا کر خنجر کو میز پر مار کر دیکھا، اس کی نوک تقریباً آدھا انچ تک لکڑی میں دھنس گئی۔ وہ خنجر بالکل اصلی تھا، نہ جانے کس وقت کس نے نقلی خنجر ہٹا کر اس کی جگہ بالکل ویسا ہی اصلی خنجر رکھ دیا تھا۔ ستارہ نے بھی مجھے خنجر چیک کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس تصور سے ہم دونوں ہی کی حالت غیر ہو گئی کہ اگر ستارہ نے بے دھڑک وہ خنجر استعمال کر لیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ستارہ تو اس کی طرف سے بالکل مطمئن تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک شوٹنگ میں اسے استعمال کر چکی تھی۔ خنجر آیا کہاں سے تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسٹوڈیو کے پراپرٹی روم سے، آفاق بولا، میرا ایک اسسٹنٹ ہی لے کر آیا تھا۔ پراپرٹی انچارج نے احتیاطاً خنجر چیک کرنے کے بعد اسے دیا تھا اور اسسٹنٹ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جب دوسری چیزوں کے ساتھ وہ خنجر لے کر آیا تھا تو اس پھل اندر دھنس رہا تھا۔ اس نے ساری چیزیں شوٹنگ سے بہت دیر پہلے لا کر سیٹ پر رکھ دی تھیں۔ اس دوران وہاں بہت سے لوگ آئے اور گئے، جیسا کہ عام طور پر سیٹوں پر ہوتا ہی ہے۔ کچھ کو ہم نے دیکھا تھا اور کچھ پر توجہ نہیں بھی دی تھی۔ گزشتہ 2-3 شوٹنگ سے بخیر و عافیت ہو جانے کے بعد ہم تھوڑے سے بے پرواہ ہو گئے تھے کہ شاید اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ وہ اسسٹنٹ کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوجوان ہے، اپنا ہی بچہ ہے، دیکھا بالا اور پرکھا ہوا لڑکا ہے، تقریباً بچپن سے میرے ساتھ ہے، کسی لالچ میں آ کر کسی خطرناک کام میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ میں اس کی فطرت سمجھتا ہوں۔ اس پر انکشاف کے بعد تو اس بیچارے کی حالت ہی خراب ہو گئی تھی، الٹا میں نے اسے تسلی دی۔ ستارہ بولی، کسی اور کی فلم ہوتی تو اب تک میں چھوڑ کر ایک طرف ہو چکی ہوتی۔ معلوم نہیں میری کون سی نیکی کام آتی رہی ہے جو اب تک میں بچتی رہی ہوں، ورنہ میرا کھانا خراب ہونے میں تو کوئی کسر نہیں رہی تھی۔ وہ شخص
شخص ایک تیر سے کئی شکار کر رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تک اس نے جو کوششیں کی ہیں ان میں تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، تمہارا مستقبل تباہ ہو سکتا تھا، فلم بھی مکمل ہونے سے رہ سکتی تھی اور ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن ایسی ہو سکتی تھی کہ آئندہ شاید کوئی ہیروئن ہماری فلم سائن ہی نہ کرتی۔ اسی لیے ان معاملات کو اخبارات میں اچھالنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن اس میں اس شخص یا اشخاص کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ شاید وہ زیادہ اخبار نویسوں کو خرید نہیں سکے یا انہیں خبروں کو ہینڈل کرنا نہیں آیا۔ میری جان کو خطرہ لاحق ہے اور تم یہاں بیٹھے مسکرا کر اس مسئلے کا تجزیہ کیے جا رہے ہو۔ ستارہ رو دینے والی آواز میں بولی، لیکن یہ لہجہ مصنوعی تھا۔ وہ بیچاری مجھے مسئلے کی سنگینی کا احساس دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ خدا نے جتنی تمہاری زندگی لکھ دی ہے وہ تو ہر حال میں پوری ہوگی، اس سے پہلے کوئی تمہیں نہیں مار سکتا۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہماری بے پرواہی دیکھ کر زندگی مختصر کر دے گے۔ بھائی ان لوگوں کو تو زندگی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، انہیں زندہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ ستارہ ترکی بے ترکی بولی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے تحفظ کی کوئی تدبیر کر لیں۔ میں آج تم سے حتمی طور پر یہی معلوم کرنے آئی ہوں کہ تم اس سلسلے میں کچھ کرو گے یا نہیں۔ ہاں میرا خیال ہے اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اب تک مصروفیات نے صحیح طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں دی تھی، لیکن ان واقعات کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ میری خاموشی سے مجھے کوئی کمزور آدمی سمجھنے لگا ہوگا۔ اب اس کا کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر چوتھی مرتبہ کوئی حادثہ پیش آیا یا آتے آتے رہ گیا تو میں فلم چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ستارہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سنجیدگی بھی مصنوعی ہے، بس اتنا ہی حوصلہ تھا ساتھ دینے کا۔ میں نے ہلکا سا کہا لگایا، 3 بار جان پر کھیل گئے، یہ کیا کم ہے؟ اس نے بدستور سنجیدگی سے کہا، تمہیں زندگی میں کوئی ایسا بھی ملا ہے جس نے ایک بار بھی تمہارے لیے جان کو خطرے میں ڈالا ہو؟ افسانوی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جان سے گزر جانے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کم ہی کسی میں ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے تو کوئی افسانوی سا دعویٰ بھی نہیں ہے، میں تو حقائق کی دنیا میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، جس طرح تمہارے کچھ ارادے ہیں، پروگرام ہیں، اسی طرح میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ وہ کم وقت بات کرنے پر آتی تھی تو دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتی تھی۔ انسان کی سب کمزوریاں اسے معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں بہت کامیاب، بہت کامران اور آسودہ حال نظر آنے والوں کے دامانے تمنا بھی اکثر تہی ہوتے ہیں۔ میں جو اتنا رنگا رنگ متنوع اور ہیجان خیز تجربات کا خزانہ سینے میں چھپائے پھر رہا تھا، واقعی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کی خاطر ہم نے جان کو روگ لگایا تھا یا کوئی ہماری خاطر جان سے گزر گیا تھا۔ شاید تمام جذبوں کی شدتیں وقتی طور پر لمحاتی ہوتی ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مدت ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، لیکن تمام شدتیں بالآخر گزر جاتی ہیں اور انسان انہیں بھول کر وہی عام ہموار سپاٹ اور بے کیف سے شب و روز گزارنے لگتا ہے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی تہی دامنی اور مفلسی ہے کہ آپ کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔